بریک پہ جانے سے پہلے برگیڈیئر طارق خلیل صاحب سے بات ہو رہی تھی کورونا کے حوالے. میں آپ سے ابھی ایک بڑا چپتا ہوا سوال کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کاروبار لوگوں کے سب بند ہیں, لوگ جو ہیں سخت پریشان ہیں. امریکہ نے, ٹرمپ صاحب ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, انہوں نے $2.2 ٹریلین کا کمپنسیشن پیکج دیا ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ اپنے کلیم داخل کریں. وزیر اعظم عمران خان نے $8 بلین کا, یعنی کہ 1.25 کروڑ کا انہوں نے غریبوں کے لیے پیکج اناؤنس کیا ہے اور 3,000 پر فیملی کو دیے جائیں گے. اب حال ہی میں انہوں نے ایک اپنی پریس کانفرنس میں دیے, یہ جو کنسٹرکشن چیز ہے ان کو بھی کنسیشن دیے ہیں اور ٹائیگر فورس میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے. ہمیں اس بات پہ کوئی وہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ ایک اچھے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے بہتری کے لیے پیسے سپیئر کر رہے ہیں. یہ 3,000 روپے اور ان کا راشن 1 مہینے کا, اور ٹائیگر فورس کے حوالے سے, ٹائیگر فورس کے اگر فرض کریں 1 لاکھ بھی ورکرز پورے پاکستان میں پھیلتے ہیں اور 300-400 روپے وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں تو 14 دن کا تو 4,500 روپے یہی خرچ ہو جائے گا. اور ان کو آپ تنخواہ بھی دیں گے کم از کم 15-20 ہزار روپے مہینے کی. ٹائیگر فورس جو ہے وہ خالی تو نہیں آ جائے گی نا, اپنے بغیر تنخواہ کے کام کرے گی. تو یہ اربوں روپے معاملہ چلا جائے گا. تو اگر آپ نے خود ہی کہا 25% غربت کی لکیر کے نیچے ہیں, 2 کروڑ سے زیادہ لوگ نہیں ہیں, تو ان کو جیسے باہر کے ملکوں میں سبسسٹنس الاؤنس دیا جاتا ہے غریبوں کو, ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے نادرا کے پاس, تو ان کو مطلب یہ ہے کہ منتھلی پیسے دینے کے بجائے یہ کہ راشن آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ شور مچا ہوا ہے, چھوٹے چھوٹے پیکٹ ہیں, کسی کو مل رہا ہے کسی کو نہیں مل رہا. تو یہ ٹوٹل مس مینجمنٹ ہے جناب, اس کے اوپر کافی شور مچا ہوا ہے پورے پاکستان کے اندر. آپ اس کو کیسے حل کریں گے؟ دیکھیں بٹ صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہ پرائم منسٹر کا نہ میں پی ٹی آئی کا نمائندہ ہوں, میں ایک نیوٹرل فوجی افسر ہوں اور انٹرپرینیور ہوں. 26 سال سے کارپوریٹ کمپنیوں کو ہیڈ کر رہا ہوں. میرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ سارا کام صوبوں کو دے دیا. آگے صوبوں کے جو ایڈمنسٹریشنز ہیں, ان کے چیف منسٹرز ہیں, یہ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک راشن کا سارا ان کی ذمہ داری ہے. اب چاروں صوبے اپنے اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں. میں آپ کی بات سے تھوڑا سا ایگری کرتا ہوں کہ امریکہ نے $2 ٹریلین کا پیکج دیا ہے, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ امریکہ کا جو ٹوٹل جی ڈی پی آؤٹ لے ہے وہ 2000 ٹریلین ہے, تو وہ 1% 2% بھی نہیں ہے. جو وہاں پہ ایکسپرٹس ہیں, ان کے اپنے ایکسپرٹس وہ کہتے ہیں this 2 ٹریلین is only enough for 2 months. وہ 10 سے 12 بلین کی بات کر رہے ہیں, ٹریلین کی بات کر رہے ہیں. ہم ایک غریب ملک ہیں. میرا اپنا ہے کہ ہمیں لوگوں کو فقیر نہیں بنانا. آپ اپنے کاروبار کو کھولیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, فقیر نہیں بنانا ہے, لیکن 1 منٹ پہلے نہیں, وہ میں پھر بھول جاؤں گا بیچ میں. آپ نے کہا جی لوگوں کو فقیر نہیں بنانا ہے, تو وزیر اعظم تو ہاتھ پھیلا کے ہر پریس کانفرنس میں پیسے مانگ رہے ہیں لوگوں سے. بھائی دے, آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ سر؟ دیکھیں وہ یہ تو ڈونیشن تو کنٹرڈکشن ہے. دیکھیں آپ کے پاس, آپ نے تینوں ریسورسز کو چینل کرنا ہے. ایک سرکار حکومت پاکستان کے پاس جو ہے, جو ٹیکسز آتے ہیں, جو پروونشل لیول پہ آتے ہیں. تیسرا ڈونیشن ہے. ہم سب نے مل کے ہاتھ بنا کے اس آفت سے نکلنا ہے. یہ وہ اپنی جیب کے لیے تو نہیں مانگ رہا ہے نا, یا وہ کوئی اور آپ بھی اگر مانگیں گے کچھ لوگوں کو دینے کے لیے تو آپ اپنے لیے تھوڑی مانگیں گے. ہم نے مل کے اس کو, قائد اعظم نے بھی ڈونیشنز مانگی تھی مسلم لیگ کے لیے 1946 میں جب الیکشن ہو رہے تھے. یہ بات کہنا کہ جی وہ ڈونیشن مانگ رہا ہے, وہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ پیسہ کم ہے حکومت کے پاس. انہوں نے آلریڈی جو پیکج دیے ہیں اس کے لیے بھی میری اپنی نزدیک جو کنسٹرکشن کا پیکج دیا ہے, اس میں بہت کچھ ابھی کرنا باقی ہوگا. میں ایز اے انٹرپرینیور جانتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ 44 انڈسٹریز کھلیں گی, وہ کیسے کھلیں گی؟
وہ زیادہ تر اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز ہیں، بارنگ ایک دو انڈسٹریز کو چھوڑ کے، سیمنٹ اور سٹیل کو چھوڑ کے باقی سب اسمال اینڈ میڈیم میں آتی ہیں. ان کے لیے کوئی انسینٹو نہیں دیا آپ نے. ان کے لیے ایک علیحدہ پیکج اسمال انڈسٹری کو بھی دینا چاہیے، جس میں جتنی الائیڈ انڈسٹریز ہیں تاکہ وہ کام کرنا شروع. پیکج دینے کے لیے پیسہ چاہیے. دیکھیں حضور بات یہ ہے، پیکج ضروری نہیں ہے آپ کو پیسہ چاہیے. صاحب میں یہاں آپ کو کریکٹ کر دوں، ایز اے انٹرپرینیور یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیو دا منی. آپ ان کا سیل ٹیکس کم کر دیں. آپ بات تو وہی ہوئی نا. نہیں جی وہی بات نہیں ہوئی جی. آپ دیکھیں اگر آپ ٹیکسز کم کر دیں گے تو لوگوں کو تنخواہیں کہاں سے دیں گے؟ کاروبار کیجیے بٹ صاحب ہولڈ کیجیے. دیکھیں آپ اگر فرض کیا 100 آدمی سے 17% لیتے ہیں تو 1700 روپے لیتے ہیں. اگر آپ یہ سیل ٹیکس 10% یا 8% کر دیتے ہیں اور آپ کو 500 آدمی دینا شروع کر دے تو یہ 4 گنا بڑھ جاتا ہے. پیسہ آپ کے پاس زیادہ آئے گا. یہ بات بار بار ایکسپرٹ ان کو سمجھا چکے ہیں، لیکن ایف بی آر ڈزنٹ ایگری آن دیٹ بیکاز ان کی اپنی لگی بندی چل رہی ہیں ساری. ہمارا مسئلہ مسائل جو ہے نا وہ ہماری کلیکشن ایجنسیز کا ہے. ایک توجہ میں آپ کی بات مبذول کرانا چاہتا ہوں ایک بات کے اوپر، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی بزنس مین طبقہ تھا انہوں نے عمران خان صاحب کو ہول ہارٹیڈلی سپورٹ کیا الیکشن میں اور ان کو پاور میں لے کر آئے. کراچی جو ہے وہ 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے پاکستان کا. آج صورتحال یہ ہے کہ تمام جو چیمبر آف کامرس ہیں وہ تقریریں کر رہے ہیں، پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں کہ ہمارا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، ہمارا کاروبار تباہ برباد ہو گیا ہے، اور الیکٹرک حوالے سے اور دوسرا کاسٹ آف بزنس کے حوالے سے وہ سخت پریشان ہیں، تیل گیس کے اسٹرکچر سے بڑا سخت پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت نے چند دنوں تک اس کو سنبھالا نہیں سچویشن کو تو وہ پھر نافرمانی کی طرف جانا شروع کر دیں گے. سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں. تو اگر کراچی کا پہیہ جام ہو جائے گا، نہیں چلے گا، سینٹر اور پروونس کے آپس میں ڈفرینسز اسی طرح چلتے رہیں گے تو پھر تو گاڑی کیسے چلے گی حکومت پاکستان کی، اور پاکستان کیسے چلے گا؟ صاحب میں معذرت کے ساتھ پہلے تو میں تھوڑا سا ایگری کروں گا، تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. ایگری اس طرح کروں گا کہ کراچی جو ہے وہ اکنامک ہب تو ضرور ہے، لیکن آپ کو یہ علم ہے کہ وہ سینٹرل گورنمنٹ کے نیچے نہیں ہے، وہ پروونشل گورنمنٹ کے نیچے ہے. اگین مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ اٹ از دی ڈیوٹی آف دی پروونشل گورنمنٹ کہ اس کو ٹھیک کرے. یا تو پھر آپ 18th امینڈمنٹ کو پکڑ کے ریویو کریں اور ان پاورز کو بیلنس کریں تاکہ سینٹرل گورنمنٹ انٹروین کر کے پیسہ، ابھی پیسہ دیتی بھی ہے تو وہ پروونشل گورنمنٹ کو دیتی ہے، وہ ڈائریکٹلی نہیں دے سکتی ان کو. دوسری بات جو آپ بات کرتے ہیں نا بار بار، میں بہت ہر چیمبر میں میں اس کو ڈسپیوٹ کرتا ہوں کہ کراچی 70% دیتا ہے. یہ غلط ہے، کراچی 70% نہیں دیتا، وہ کسی زمانے میں دیتا تھا. اب کراچی کا شیئر 35-40% سے زیادہ نہیں رہا ہے. وہ اس لیے نہیں رہا نا کہ جناب آدھی جو اس لیے نہیں رہا کہ آدھی سے زیادہ انڈسٹری جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں. شفٹنگ سے کوئی اگر شفٹ ہوئی ہیں تو نئی بھی بہت آ چکی ہیں، گراؤنڈ پہ بڑی نئی بنی ہیں. 3 نئے کار پلانٹ لگ رہے ہیں، ابھی لگے ہیں، 2 لگ گئے ہیں، تیسرا شروع ہونے والا ہے. جی جی وہ فیصل آباد میں لگے ہیں، وہ کراچی چھوڑ گئے اس لیے کہ کراچی میں ریسٹرکشن زیادہ ہیں. حالانکہ ہمیں کراچی پورٹ سٹیز کا جو کیریکٹرسٹک ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو مال سارا کے سارا پورٹ سٹی میں آنا ہے، یہاں سے وہ پروونسز کو جائے گا. یہ جتنی ٹیکسیشن آتی ہے پورٹ سٹیز میں یہ زیادہ تر اس مال کی آتی ہے جو کہ باہر سے آتا ہے یا باہر ایکسپورٹ ہوتا ہے. اب میں آتا ہوں اپنے آخری سوال کی طرف، جو کہ بڑا ہی کنٹروورشل ہے، جس کے اوپر آپ نے تھوڑی سی روشنی ڈالی اور یہ کہا کہ آپ اس سے ایگری نہیں کرتے. تو کسی حد تک میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. ابھی آپ کو پتہ ہوگا کہ حکومت نے 14 اپریل تک کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے.
اور اس کے بعد پھر اس کو ریویو کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اگر اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہوگی، ایکسپورٹ نہیں جائے گی، تو یہ جو آپ کے ریلیف آپ کو دیے جا رہی ہے گورنمنٹ، جیسے ایکسپورٹ ریلیف دیا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ جب فیکٹریاں ساری بند ہیں تو انہیں ایکسپورٹ ریلیف کو کیا کرنا ہے؟ تو دیکھیں سر، آپ اس کا مسئلے کا حل کیسے ہے، کیا کریں گے آپ لوگوں کے لیے؟ میں سر بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ میں اس کو دو حصوں میں بانٹتا ہوں۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ اور بزنس کی پوزیشن کیا ہے۔ جو کل تک فگر دی ہیں، جو بلوم برگ دے رہا تھا کہ 4.2 ٹریلین ڈالرز ول بی ریکوائرڈ لاسز میں جائیں گے یورپ میں، اسی طرح امریکہ ہے۔ آپ کی ایکسپورٹ کی منڈیاں کہاں ہیں؟ یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں۔ اگر وہ برے حال میں ہوں گے تو ایکسپورٹ آپ کس کو کریں گے؟ آپ کے آرڈر جو پہلے بھی چل رہے تھے وہ بھی بہت سارے کینسلیشن میں آ گئے ہیں۔ تو آپ کو ڈومیسٹک انڈسٹری کی طرف جانا پڑے گا، جو کہ 80% ہے آپ کا۔ آپ ڈومیسٹک انڈسٹری کو پیکج دیں، ان کو اٹھائیں 6 مہینے 8 سال، جب تک ایکسٹرنل مارکیٹ کھڑی نہیں ہو جاتی۔ اگر وہ ایکسٹرنل مارکیٹ نہیں کھڑی ہوں گی، آپ کی ایکسپورٹ کہاں جائے گی؟ آپ بنا کے بھی کس کو دیں گے؟ دوسرا پوائنٹ میرا تھا لاک ڈاؤن۔ آپ نے، میں سمجھتا ہوں 14 تاریخ کے بعد گورنمنٹ کو ریویو کر کے، اگر ہمارا جو اسٹیٹسٹکس یہی چل رہا ہے 40-50 ڈیتھ کا، تو گریجولی ان کو کھولنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میڈیکل اور دوسری اسسٹنس جو ہے وہ ہر شہر میں، ہر قصبے میں اسٹیبلش کر دینی چاہیے، تاکہ اگر کوئی جگہ بیماری آتی ہے تو اس کو سلیکٹیولی لاک ڈاؤن کر دیں، اس جگہ کو، قصبے کو، محلے کو کر دیں اور اس کو ٹریٹ کریں۔ لیکن اصل میں دیکھیں، جو اس وقت جو ایشو لوگوں کو ہے وہ یہ ہے کہ فیکٹریاں ساری بند ہیں، راشن ان تک پہنچ نہیں رہا، ہاسپٹل میں عام ایڈمیشن جو ہیں لوگ جا نہیں سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بہت کرائسس کی سچویشن ہے، اور جس طرح سے کہ آپ کی خبریں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں، جو معاملات ہیں، ایسا لگتا ہے کہ حکومت کچھ تھوڑا بے بس نظر آ رہی ہے۔ اور ہم اس کی آڑ میں نہیں کہہ سکتے کہ جی 18ویں ترمیم کی وجہ سے، تو 18ویں ترمیم تو پھر ٹھیک ہے، اب ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے، یو ہیو ٹو لیو ود اٹ، اس کو تو آپ کچھ قرآن، نہیں کر دیکھیں سکتے۔ بٹ صاحب، یہ قرآن پاک کا صحیفہ نہیں ہے۔ میں نے نہیں کہا قرآن پاک، یہ جس طرح سے پہلی آئی بات تھی، تو یہ ہے کہ یہ یہ جو 2/3 میجارٹی لا کے اس نہیں، کو 2/3 امینڈمنٹ کر دیں، میجورٹی اس کو جس صحیح کر طریقے دیں۔ سے یہ پاس ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، انہوں نے اکنالج کیا ہے کہ ہم نے کوئی ڈیبیٹ نہیں کی تھی۔ دس ڈبیٹ تو کوئی نہیں، از ریکارڈڈ ان سپریم کورٹ۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے جب کہا میں یہ نہیں کہتا ایکسیپٹ، کہ آپ 18ویں ترمیم کو ختم کر دیں، جی میں جی، اس پوائنٹ کے حق میں ہوں کہ آپ کلاس بائی اس کو ریویو کریں اور اس کو بیلنس کریں، تاکہ سینٹر اور دیکھیں ابھی اس اسٹیج کے اوپر 18ویں ترمیم کا شوشہ چھوڑنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ نہیں، میں ابھی لوگ چھوڑ نہیں رہا ہوں، دیکھیں، میں ایک بات کر رہا ہوں، ہاں جی کیونکہ جی ٹھیک آپ ہے، لیکن بات لوگوں کر رہا کو ہوں کہ آپ کو دیکھیں یہ 1 ڈے کرنا ہی پڑے گا۔ طارق صاحب، لوگوں کو ریلیف چاہیے۔ کچھ یہ لوگ آئے ریلیف تھے، پروونشل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے جی، ان کو کچھ پہنچانی لوگ چاہیے۔ نہیں، وہ کچھ لوگ آئے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایڈ جو ہے وہ سینٹرلی باہر سے جو آتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو آتی ہے، صوبوں کو نہیں آتی، تو یہ پھر رسپانسبلٹی جو ہے وہ سینٹر کی ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر خاص طور پر سندھ پراونس میں، کیونکہ 2 صوبوں میں تو ان کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خاص پرابلم جو پیش آ رہا ہے وہ آ رہا ہے سندھ کے اندر، اور سندھ جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی کا بہت بڑا ہب ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، پرائم منسٹر صاحب کو ایک گول بیس کانفرنس کال کرنی چاہیے، سب کو بٹھائیں، 2 دن لیں، 3 دن لیں، اور بیٹھ کے اپنے ڈفرینسز کو ختم کریں، کیونکہ اس وقت جو ملک ہے ایک بہت بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے،
اور ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. $98 بلین کا لون ہے, اور ہم اگر یہ جو باہر سے کب تک مانگتے رہیں گے. وہاں پر بھی یہی پرابلم ہے لاک ڈاؤن کے, وہاں پر بھی یہ ایشوز کھڑے ہوئے ہیں, وہاں پر بھی وہ خالی سوائے نوٹ ہی چھاپ کے دیں گے. وہ وہاں پہ ذرا ویسٹرن سوسائٹی میں ہے کہ وہ سبسٹنس الاؤنس دیتے ہیں. پاکستان میں اس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بجائے یہ کہ ہم نئی آرگنائزیشن کریٹ کرتے, آلریڈی جو آرگنائزیشنز گراؤنڈ پہ تھیں, چھیپا ہے, عالمگیر ہے, سیلانی ہے, ان کو آرگومنٹ کرتے, ان کو پیسے دیتے, یہ گھر گھر میں راشن پہنچانے کی ان کے اندر ان کے پاس انفراسٹرکچر ہے. یہ کورس کیوں نہیں اڈاپٹ کیا؟ صاحب پہلی دو باتیں میں کہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کا مجھے ایک ملک بتا دیں جہاں اے پی سی ہوتی ہے. ایک جگہ اے پی سی کا مطلب ہے آپ مردہ گھوڑوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اٹ از دی جاب آف دی پارلیمنٹ. دے شوڈ کنوین دا دنیا میں پارلیمنٹ کو بات, ڈسکس کرے. دنیا میں زیادہ تر طارق صاحب بادشاہت ہے, اور اگر ڈیموکریسی یہ ہے تو کہنا وہ غلط ہے. ریئل اب پورا یورپ ڈیموکریسی ہے, امریکہ ریئل فارم کے نہیں, وہاں پہ ریئل ڈیموکریسی ہے. یہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے, ڈھوکا کریسی ہے. اور جب ڈھوکا کریسی ہے تو پھر آپ کو اس کے حساب سے ہی یہاں پہ ڈیلنگ کرنی ہے. تو یہ کہہ کہ آپ جان نہیں چھڑا سکتے کہ جی وہ گھوڑے ہیں تو فلانا ہے تو یہ ہے وہ, نہیں میں جناب, یہ کسی کو نہیں, گھوڑا نہیں کہہ رہا. میں یہ یہ اس کہہ کا رہا حل ہوں نہیں. کہ اے پی سی جب بھی ہوئی ہے پاکستان کو ہارم ہوا ہے اس کا. آپ 67 کی اے پی سی دیکھ لیں, اس کے بعد ملک ٹوٹ گیا. اس کے بعد 71 میں دیکھیں جو 70 میں جو ہوا ہے, we were witness to that. اس کے بعد جو تماشا بنا وہ آپ کے سامنے ہے. What they should go to the parliament. وہاں پہ ڈسکشن کریں, وہاں ساری پارٹیوں کی ریپرزنٹیشن ہے. پرائم منسٹر شوڈ آلسو گو دیئر. وہاں پہ آپ ایک لائحہ عمل بنائیں, اور یہ جو ہے وہاں پہ ایک کورس آف ایکشن ورک آؤٹ کریں ساری پارٹیاں مل کے. دیٹ از دا پلیس ویئر اٹ شوڈ بی ڈن. آپ نے پارلیمنٹ کو irrelevant بنا دیا. آپ آؤٹ سائڈ جا کے کہتے ہیں کہ یہ اے پی سی کریں. طارق صاحب ابھی ہمارا جو ٹائم ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے, تو میں آپ کا شکریہ ادا میں کروں گا. معذرت چاہتا ہوں اگر میں ذرا سختی بات نہیں نہیں, کوئی بات نہیں, وہ لیکن آپ میں کا حق ہے. سچ بات کرتے ہوئے نہیں ڈرتا نہیں ہوں, وہ کیونکہ ہم دیکھیں, نے بڑا سفر کیا ہے. جی ہم نے طارق ٹیکس صاحب بھی وہ کاٹی ہے بند. طارق صاحب آپ کا وہ حق ہے. میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ آپ کھل کے بات کرتے ہیں, دو ٹوک بات کرتے ہیں, اور مزہ بھی اسی میں آتا ہے. جیسا کہ ہمارے یعنی سامعین دیکھا دیکھیں وہ ایک, ہاں میں ایک پوائنٹ بھول گیا, مجھے ایک جی سیکنڈ دیجیے گا. آپ نے عالمگیر, سیلانی سب کا بات ذکر کیا تھا, وہ سارے آن بورڈ ہے. جہاں تک میرا علم ہے کہ این ڈی ایم اے نے ان کو آن بورڈ لیا ہوا ہے, ان کے تھرو بھی بٹ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ بالکل آپ نے صحیح کہا. وہ احساس پروگرام بھی ان کے توسط سے چل رہا ہے, وہ ایک اچھی چیز ہے, لیکن اس کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے. جیسے ہمارے سامنے نے دیکھا کہ برگیڈ طارق علی صاحب نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو اپنے ویوز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو گریجولی ختم ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکٹیویٹی جب تک جنریٹ نہیں ہوگی اس وقت تک ملک جو ہے وہ آگے نہیں چل سکتا. لوگ جو ہیں وہ مزید بے روزگار ہوتے جائیں گے. انڈسٹری ساری بند ہو چکی ہیں, اور گورنمنٹ ٹھیک ہے کنسیشن دے رہی ہے, کمپنسیشن دے رہی ہے, لیکن ان کو ایک ایسی میکینزم ڈیولپ کرنی پڑے گی جس میں کہ وہ یہ انشور کریں کہ جو واقعی جو پسا ہوا طبقہ ہے, جو ڈیلی ویجز ہیں, غریب ہیں, جو کہ تقریباً جن کی تقریباً 2 کروڑ کے قریب تعداد ہے, ان کو راشن جو ہے ڈور سٹیپ میں ملے. اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک ہی فیملی کے 8 بندے جو ہیں وہ لائن میں نہ لگیں, اور وہ جہاں پہ 1 مہینے کا ایک راشن کا پیکٹ جانا چاہیے وہاں پہ 8 راشن نہ جائیں. تو یہ اس سسٹم کو ڈیولپ کرنا ضروری ہے, اور اس میں جو اپنے ذاتی اختلافات ہیں ان کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا, اور ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا. حکومت اور اپوزیشن ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں, کسی ایک کے اوپر نہیں گاڑی چل سکتی. جہاں پہ کوتاہی ہیں ان کو بیٹھ کے دور کریں, اور آپس میں مل بیٹھ کر جو کچھ ملک کے لیے ہو سکتا ہے. ہم اس وقت ایک بہت ڈیپ کرائسس میں ہیں,
اور اس کا کرونا کا بہترین علاج جو ہے جو گورنمنٹ نے دیا ہے وہ ٹونے ٹوٹکے نہیں ہیں، وہ پرسکرپشن نہیں ہیں، مختلف سیاسی نسخے نہیں ہیں، سنیاسی نسخے نہیں ہیں. اسٹے ایٹ ہوم، اسٹے ایٹ ہوم، اسٹے ایٹ ہوم. آپ کا بہت بہت شکریہ.